انعامدار صفا پبلک اسکول نرچرنگ ینگ مائنڈز ود ایکسلنس اینڈ کیئر. جہاں انعامدار صفا پبلک اسکول کا حال ہی میں ایک گرینڈ انوگریشن بھی ہوا اور کافی طور پر یہ ایک اچھا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اور انعامدار انسٹیٹیوٹس گلبرگہ شہر کے ون آف دی رینوینڈ ایجوکیشنسٹ کا ایک بہت بڑا وینچر ہے. سیف اینڈ سیکیور ماحول یہاں پر ہے. 24/7 CCTV کے سرویلنس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو ایک پیسفل اور سیکیور ماحول میں آپ بھیج رہے ہیں. CBSE کریکولم ہے نرسری سے لے کر 5th اسٹینڈرڈ تک اور اسمارٹ کلاس رومس جہاں پر ٹی وی سے انیبل کرتے ہوئے انٹریکٹیو لرننگ آپ کو ملتی ہے. کیمپس کافی ایکو فرینڈلی، گرین کلین اور چائلڈ فرینڈلی ہے. اسلامک ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو دین کے ساتھ دنیا کی بھی تیاری اور خاص طور پر بیسس اگر آپ دین پر بناتے ہیں بچے دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں. قرآن کو تجوید کے ساتھ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے. حفظ، تربیہ اور نظرہ بھی یہاں پر آپ اسلامک ایجوکیشن میں آ رہا ہے. کوالیفائڈ اور ویل ایکسپیرینس ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں جو آپ کے بچوں کو 1-to-1 یہاں پر اٹینشن دیتے ہیں. نرسری فیسلٹیز بھی ایسی ڈیزائن کی گئی ہیں تاکہ بچوں کو گھر سے جب فرسٹ ٹائم جب وہ اسکول کی طرف نکلتے ہیں تو نرسری میں ایک بہت بڑا بیس ہوتا ہے، اسی کو بڑے اچھے طریقے سے یہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں. کمپیوٹر لیب میں کی وجہ سے بھی بچوں کو ہینڈز آن ٹریننگ بھی مل رہی ہے. اسپورٹس پر بھی کافی دھیان رکھا گیا ہے تاکہ بچے بنے آل راؤنڈرز فٹنس، فن اور ٹیم ورک کے ساتھ. کلرفل کلاس رومز، کلرفل بینچز، ایک جوائفل لرننگ اسپیس یہاں پر بنائی گئی ہے اور افورڈیبل فیس اسٹرکچر انہیں رکھا ہے. پہلے 50 ایڈمیشنز رہیں گے وتھ نو ڈونیشنز. اور انعامدار انسٹیٹیوشن کا ٹرسٹ جو کہ ایجوکیشن کے اندر ایکسلنس کر چکا ہے، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ رہو یا پھر فارمیسی یا پھر نرسنگ یا پھر PO، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ انعامدار صفا اسکول آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے. اور یہ تیسرا برانچ ہے انعامدار صفا پبلک اسکول جو کہ عبدالرحمان کالونی نیئر کھنی MSC مل جلال آباد میں. انعامدار صفا پبلک اسکول کا ایڈریس کی اگر بات کریں تو عبدالرحمان کالونی نیئر کھنی یہ آ رہا ہے، جس کے جانے کے رستے آپ 2-3 رستے سے جا سکتے ہیں. سب سے اچھا اور آسان راستہ یہ ہے کہ جو رنگ روڈ پر ہائی فائی جم کا جو کراس آتا ہے جہاں پر ماسٹر ٹرف گراؤنڈ ہے MSK مل شور گنبد سے بالکل سامنے والے حصے میں جہاں پر KEB کا جو خزانہ آتا ہے، KEB کا جو بڑا لائٹ کا سیگمنٹ ہے، وہاں پر الخرم اسکول سے آپ کو لیفٹ لینا ہے. لیفٹ لینے کے بعد اسرا مسجد آپ کو آئے گی. اسرا مسجد کے بالکل تھوڑا آگے جانے کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پر انعامدار صفا پبلک اسکول آپ کو دکھے گا. یہ چیز آپ شاہ جیلانی کراس سے بھی وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں سے بھی جو اسکرین پہ میں ڈائریکشن آ رہا ہوں اس سے آپ اسکول کو پہنچ سکتے ہیں. انعامدار صفا پبلک اسکول کے افتتاح کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میری اولاد پڑھے اور لکھے، تعلیم حاصل کرے، اس لیے کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ علم کا فرق ہے اور علم عزت عطا کرتا ہے. یہ بات اللہ نے ہمیں پہلے دن بتائی. ہزاروں سال کے عبادت کرنے والے نور کے بنے ہوئے فرشتوں کو خاک کے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. نور سے بنے ہوئے فرشتے ہزاروں سال کی عبادت گزار خاک کے بنے ہوئے اس انسان کے سامنے جس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو ابھی تک نہیں کیا تھا، اگر اس آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے ہیں تو اس کا سبب قرآن نے یہی بتایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. قرآن جو سبب بتاتا ہے وہ علم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے فرشتے متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو علم عزت دیتا ہے، علم و وقار دیتا ہے، علم و ترقی دیتا ہے، علم و حکومت تک دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کہا یا علم لے لو یا حکومت لے لو، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم چاہیے. تو جب علم کو پسند کیا تو اللہ نے علم کی برکت سے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرما دی.
کہ جن اسکولوں سے الحاد اور بے دینی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ ایسے اسکولز قائم کریں کہ انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دی جائے. بہرحال سید فیملی سے تعلق سادات میں سے تھے وہ لوگ. اسکول کے شروع ہونے کے 2-3 مہینے کے بعد آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے بچے کو ہم نے مشرکین کے اسکول میں ڈالا مگر جب وہ نہاتا ہے تو وہ مشرکین کے کچھ فکرے پڑھتا ہے, تو اگر وہ بچہ کور کر سکتا ہے تو کوئی گنجائش نکلتی ہے تو آپ کو لینا چاہیے کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے. بالآخر اس بچے کو لے لیے اور لینے کے بعد پھر اپنے اسکول میں بچہ آ گیا. الحمدللہ وہ اتنا ذہین بچہ ہے, SSC کرتے ہوئے اس نے اسکول میں حفظ کیا اور آج اسکول کے کیمپس میں جو مسجد ہے اس کا وہ خطیب و امام ہے, اس کا نام سید شاہد ہے. اس کو ماشاءاللہ انگریزی تعلیم بھی اس نے حاصل کی اور حفظ قرآن بھی کیا. تو میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھائیں لیکن مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے, ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کر سکے. تو یاد رکھیے یہ کوئی کامیابی نہیں ہوگی. آپ اپنے بچوں کو سب سکھائیے لیکن اس سے پہلے 3 اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اگر کامیاب ماں باپ بننا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 عشق رسول, نمبر 2 عشق اہل بیت اور نمبر 3 قرآن. سب سے پہلے یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور میں انعامدار صفہ اسکول کے ذمہ داروں سے یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ اسکول قائم کر رہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وہ اسلامیات عقائد وغیرہ مضبوطی سے پڑھائیں تاکہ بچے سب کچھ بننے سے پہلے ایمان والے بنے, دیندار بنے. اور جہاں بھی اسکولیں قائم ہو رہی ہے میں ان سب سے یہی تمنا کروں گا کہ پہلے ہمارا دین ہے بعد میں سب کچھ ہے. کسی کہنے والے نے کہا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. آخری میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذہب کے ساتھ مسلک پر تسلط بھی یہ تمام فرائض میں سے اہم فریضہ ہے. بعض لوگ دین کی کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن مسلک کو نظر انداز کرتے ہیں. یاد رکھیں دین اسی وقت کام آئے گا جب مسلکی تسلط ہوگا. اگر مسلکی تسلط نہیں ہے تو پھر دین صرف باتیں ہی باتیں ہیں. حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا, راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. ہمارا جو مقصد ہے یہ ہے کہ بچہ جب اگر ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لیتے ہوئے چلیں, جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آج ہم جو ہے وہ چھوڑ کر غافل ہو کے دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے اب تقریباً ہر جگہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ ماں باپ کا کہ بھئی بچہ ہمارا دین تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور لے. کیونکہ اگر ہم صرف دنیاوی تعلیم کے لیے دیکھیں گے, ابھی جو ہماری صدی گزری ہے 19 صدی, اس میں دیکھیے آپ لوگ جو ہے ماڈرن ہونے میں گزرے ہیں. ماڈرن ہونے میں یہ گزرے ہیں کہ بچہ جو ہے گھر میں جو ہے ٹی وی لائے, اس کے بعد فریج آیا, ماڈرنائزیشن آف دی گھر. بچہ بھی جو تعلیم کرا تو صرف انگریزی تعلیم پڑھے گا. تو دیکھا گیا تو لوگوں کو جو ہے دین سے غفلت تھی. اب یہ 20ویں صدی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ماں باپ غفلت میں تھے وہ ماں باپ خود چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرا بچہ یا میرا پوترا جو ہے دینی تعلیم بھی لے اور دنیاوی تعلیم بھی لے. تو یہ سب چیزیں جو ہے حاصل ہوتے ہیں برابر استاد کی فالو اپ میں, اسکول کا فالو اپ میں. اب دیکھیں گے آپ اسکول میں اگر ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ صرف ایک مولانا کے پاس 15 یا 20 بچے پڑھ رہے ہیں تو 1.5 گھنٹے میں بچہ جو ہے اپنا تجویز سے سبق بھی سناتا ہے اور نیا سبق بھی لیتا ہے.